ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے وسیلے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بیان کی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں وسیلے کی تلاش کا حکم دیا کہ آپ لوگ اللہ سے قریب کرنے والے وسیلے کی تلاش کیجئے، یعنی ایسے اعمال جو اللہ رب العالمین کے قریب کر دینے والے ہیں۔ اور وسیلے کے تعلق سے شرعی اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ تین ہیں کہ تین وسیلہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، جسے ہم شرعی وسیلہ کہتے ہیں، اور ان وسیلوں کا استعمال اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کے لیے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں سے پہلا ہے اللہ کے نیک ناموں کے ذریعے دعا کی جائے، اس کے وسیلے کے طور پر اللہ کے نیک ناموں کو وسیلے کے طور پر استعمال کر کے دعا کی جائے۔ دوسرا ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال جس کے بارے میں آدمی کو امید ہو کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو دنیا کی کسی مصیبت میں پڑ جانے کے بعد ان نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل کے طور پر میں نے صحیح بخاری کی ایک روایت جو بنی اسرائیل کے 3 افراد کے متعلق ہی پیش کی۔ روایت میں 3 فرد تھے جو ایک مصیبت کے اندر پھنس گئے، تو پہلے نے اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کو بطور نیک عمل کے اللہ کے ہاں پر پیش کیا۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کا شریعت اسلامیہ کے اندر کیا مقام ہے۔ قرآن مجید کے اندر 3 جگہ کے پر جوڑے جوڑے کی شکل میں باتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور دوسرا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور تیسری چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا وہاں پر والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس تعلق سے جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور بارہا آپ ان احادیث کو سنتے بھی رہتے ہیں۔ مشہور روایت ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلۃ والادب کے اندر نقل کیا کہ جب ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے بہترین سلوک کا اور بہترین طریقے کا، احسان مندی کا کون مستحق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ امک، تمہاری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ بھی یہی سوال کیا، تب بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ امک، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا باپ۔ ماں 3 اعتبار سے باپ کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک تو اسے حمل کی حالت میں 9 مہینہ اٹھائے پھرتے رہنا، دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت کی شدت اور تکلیف، اور تیسرے دودھ پلانے کی مدت اور بچے کی پرورش۔ یہ تینوں مرحلہ ماں کو اپنے بلبوتے کے پر مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے، مشکلات کو اٹھاتے ہوئے طے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ماں باپ کا مقام ہے شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں۔ اس مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ کسی بھی طریقے سے اپنی ذات سے انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، بلکہ جب بھی ضرورت پیش آ جائے نرمی کے ساتھ، انکساری اور عاجزی کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام قرآن کی روشنی میں، کہ اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرنے کے بعد قرآن جہاں جہاں رب العالمین کا تذکرہ کرتا ہے، عام طور سے اس کے بعد حقوق العباد میں سے ماں باپ کے حق کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایک آدمی جس نے اپنے خواہش نفس کے بارے میں جو اپنی چچا زاد بہن سے پوری کرنا چاہتا تھا، اور موقع ملنے کے بعد صرف ایک جملہ جو اسے اس گناہ سے باز رکھا وہ یہ ہے اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر
اور جس بندھن کو تو کھولنے جا رہا ہے اسے حرام طریقے سے کھولنے کی کوشش نہ کر۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا بھی نیک کام ہے، یہ عمل صالح میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتوں کے خاتمے اور دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کی جا سکتی ہے، بطور وسیلہ اس نیک عمل کو اللہ کے ہاں پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت یہ دراصل ایسے مقام کے پر بھی کسی کو برائی سے روک سکتی ہے، دعوت کا فریضہ انجام دے سکتی ہے، جہاں پر آدمی مکمل طریقے سے اپنے نفس کے قابو میں ہو، اس کے کہنے کی وجہ سے اور اس کے خبردار کرنے کی وجہ سے۔ جبکہ اس موڑ کے پر کوئی آدمی ایسی تنہائی، ایسے موقع کو پانے کے بعد کبھی بھی باز نہیں آتا ہے، اس عورت نے دعوت و تبلیغ کا بہترین فریضہ انجام دیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی زناکاری اور بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اور تیسری بات ہے کہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کی مزدوری کو صحیح طریقے سے دیا جائے۔ اگر کسی طریقے سے وہ اپنی اجرت اور مزدوری نہ لے سکے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اجرت اور مزدوری کو ضائع اور برباد کر دیا جائے، بلکہ ایماندارانہ طریقے سے اسے محفوظ رکھا جائے اور مزدور تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یا کسی کے مال کو اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے اگر اس میں تجارت کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے، تجارت میں اس کو استعمال کر لیا گیا ہے، تو امانت کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل طریقے سے اس کی ساری پراپرٹی کو، سارے مال کو اس کے حوالے کر دیا جائے، کوئی خیانت نہ کی جائے۔ یہ نیک عمل ہے جو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی کام آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ شرف قبولیت حاصل کرنے کے بعد یہ رب العالمین کے ہاں ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ یعنی نیک اعمال کے بلبوتے پر اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ ہماری مشکلات کے اور بہت ساری پریشانیوں کے خاتمے کا ذریعہ بننے والے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے بچانے کا بھی ذریعہ بنیں گے۔ وسیلے کی تیسری شکل، شرعی طور پر جو وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کی درخواست کی جائے، اس کا وسیلہ نہیں استعمال کرنا ہے، بلکہ اس کو دعا کی درخواست کرنا ہے کہ وہ دعا کرتے وقت اللہ سے ہمارے لیے بھی کچھ مانگ لے۔ اور اس کے بارے میں بخاری کی ایک مشہور روایت ہے کہ جب ایک صحابی جو کہ دیہات کے رہنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران مسجد نبی کے اندر آئے، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، راستے بند ہو گئے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، جانور اور انسان پیاس کے مارے ہلکان ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بارش سے نواز دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار تو ہمیں بارش دے، ہم حیران و پریشان ہیں اور ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہے، جانور ہلکان ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو ہمیں بارش دے تاکہ یہ مصیبت ہم سے چھٹ جائے۔ ابھی جمعہ ختم نہیں ہوا، لوگ ابھی راستے میں تھے کہ بادل جو کہ ایک ڈھال کی شکل میں آیا تھا، یہ مدینہ کے پر پھیلنا شروع ہو گیا، اور اس کے پھیلنے کے بعد اتنی شاندار اور زبردست بارش ہوئی کہ نالے بہنا شروع ہو گئے، جگہ جگہ کے پر پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ اب وہی بندہ اگلے ہفتے آ کر جمعہ کے دن اللہ کے رسول سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش رک جائے، اس لیے کہ پانی بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تو بارش کو اطراف کے علاقوں میں برسا اور مدینہ سے اس بارش کو ہٹا لے تاکہ لوگوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ بنے۔ تب اللہ رب العالمین نے مدینہ کے اوپر سے بادل کو ہٹا دیا اور اطراف کے علاقوں میں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو یہ ہے کسی نیک آدمی سے اپنے حق میں دعا کی درخواست کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کروانا۔ یہ تین وسیلے ہیں جو شرعی اعتبار سے جائز ہیں، اور انہی تین وسیلوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور اسی دائرے میں رہ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ وسیلے ہیں اور اسی بات کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا جائے۔ مجاہدے کے لیے، کوشش کے لیے اللہ رب العالمین سب سے اہم بات سورہ فرقان کے اندر بیان فرماتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
کہ اس قرآن کے ذریعے آپ سب سے بڑا جہاد کیجئے، یعنی اللہ کی اس آخری کتاب جو روئے زمین کے پر آخری نبی کے پر آخری امت کے پر نازل کی گئی ہے، اس کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے، کوئی آسمانی ہدایت انسانوں کے لیے آنے والی نہیں ہے، تا قیامت یہی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اسے اللہ کے ایک ایک بندے تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یعنی قرآن کے پیغام کو عام کرنا، قرآن کی تعلیم کے پر عمل کرنا، قرآن کے مطالبات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور اسی کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے مجاہدہ کیا جائے، کوششیں کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدے کے تعلق سے، اس کی راہ میں کوشش کرنے کے تعلق سے بہت ہی پیاری بات سورہ عنکبوت کے اخیر میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، ہم انہیں مزید راستوں کے بارے میں ہدایت دیتے ہیں، ان کے سامنے راہیں کھول دیتے ہیں، وہ ایک راستے کے پر چلتے ہیں، انیک راستے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتاتا ہے تاکہ نیکی کے ان راستوں کے پر بھی وہ چلنے لگ جائیں۔ تو اسی بات کا اللہ نے یہاں پر ہمیں حکم دیا۔ اور مجاہدے کے تعلق سے یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کر کوششیں کرنے، نیکیاں کرنے کے تعلق سے اصحاب اکرام کا عمل بھی بالکل واضح ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ انصار اور مہاجرین میں کچھ اصحاب اکرام تھے جو کہ غریب تھے، اللہ نے ان کو دولت اتنی عنایت نہیں کی تھی۔ اب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول، جو مالدار ہیں یہ لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے اس لیے کہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہم سے آگے نکل گئے، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں۔ یہی کمپٹیشن ہے، یہی مجاہدہ ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کوشش کرنے کا جذبہ جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ اصحاب کرام کا کمپٹیشن تھا۔ اصحاب کرام کیسے کمپٹیشن کر رہے تھے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس واقعے کے اندر آگے چل کر بیان کی جانے والی ہے، چونکہ وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ اصحاب کرام کے درمیان جو مقابلہ آ رہی تھی، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کرنے کا جذبہ تھا، ہم اسے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ انگاروں کو پھول بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے سے قبل ہم بخاری کی ایک اہم حدیث کی جانب اشارہ کر رہے تھے جو کہ مکمل نہیں ہوئی تھی، جس میں اصحاب کرام کی نیکیوں کے بارے میں مقابلہ آرائی کا تذکرہ ہے کہ جب کچھ نادار
غریب قسموں کے اصحاب کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مالدار اصحاب کرام اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہم سے آگے نکل گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کے پر ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ان تسبیحات کے پڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ لوگ اس کام کو کرنے لگے، تسبیحات کر رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اب کچھ دنوں کے بعد جو مالدار اصحاب کرام تھے، اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا تھا، انہیں بھی معلوم پڑ گیا کہ ہر فرض نماز کے بعد ان تسبیحات کو، تحمید کو، تکبیر کو پڑھنا چاہیے۔ اب وہ لوگ بھی اس عمل کو کرنے لگ گئے۔ اب اس کے بعد اصحاب کرام جو کہ غریب اور نادار تھے، یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا رسول، ہم جو نیکی کر رہے تھے وہ مالدار اصحاب کرام کو بھی معلوم پڑ چکی ہے، اب وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ نواز دے۔ تو یہ اصحاب کرام کے درمیان مقابلہ آرائی کی فکر تھی، وہ دنیا کے معاملے میں نہیں، آخرت کے معاملے میں، وہ برائیوں کے معاملے میں نہیں، نیکیوں کے معاملے میں، وہ ناکامی نہیں، کامیابی کے معاملے میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے، مقابلہ کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ اکثر و بیشتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نیکی کے معاملے میں مقابلہ آرائی جاری رہتی تھی، لیکن ہر مقام پر اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کے معاملے میں سبقت ہی عطا فرمائی۔ تو یہ ہے اصحاب کرام کا نیکی کے معاملے میں جذبہ، اور اسی بنیاد کے پر وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین ہوتے گئے، اور اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو اس آیت میں اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، وسیلے کے تعلق سے حکم دیا کہ وسیلے کی تلاش کی جائے، یعنی ایسے نیک اعمال جو اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، اور اس کے بعد مجاہدے کا، کمپٹیشن کا، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنے کا جذبہ، یہ تین اہم چیزیں ہیں جو ہماری حقیقی کامیابی کے لیے روشن اصول کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انہی روشن اصولوں کے پر چل کر ہم اللہ کے یہاں پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وسیلے کی تلاش کرو جو اعمال اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے رہا کرو، اور اس کے بعد تمہیں وہ کامیابی ملے گی جس کے تم منتظر ہو، جس کے لیے ساری تگ و دو کی جا رہی ہے، ساری محنتیں اور کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ آگے چل کر قرآن مجید میں کامیابی کے تعلق سے ایک اور اہم بات ہے جو کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں خواہش نفس کے نام پر جانی جاتی ہے، جسے ہم خواہشات کے نام پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے قرآن مجید نے قربانی کا مطالبہ کیا، حالانکہ ان چیزوں کے تعلق سے ڈاکٹری لائن کے جو افراد ہیں اور جو طب کے پیشہ ور ہیں، یہ لوگ بخوبی واقف ہیں، یہاں تک کہ ان چیزوں کی پیکٹوں کے پر بھی لکھا رہتا ہے کہ یہ آدمی کی صحت کے لیے جان لیوا ہے، مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ اس تعلق سے قرآن مجید بہت اہم بات بیان فرماتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آگے چل کر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، یقیناً انما الخمر والمیسر، شراب، جوا، والانصاب اور ایسے مقامات جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، والازلام اور ایسے تیر جو کہ شگون کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں من عمل الشیطان، شیطانی اعمال ہے، فاجتنبو، اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس سے باز آ جاؤ، ان چیزوں سے رک جاؤ تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ یہاں دیکھیے قرآن مجید نے پہلے شراب کے بارے میں کہا انما الخمر، اس کے بعد جوئے کے بارے میں کہا۔ شراب یہ آدمی کے جسم کے پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کے بعد جوا یہ آدمی کے دولت کے پر، اس کے مال کے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ والانصاب، اور اس کے بعد ہے ایسے مقامات
جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ عقیدے کے پر حاوی ہوتا ہے، عقیدے کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ والاسلام، اور شگون کے تیر، یہ بھی دراصل آدمی کے عقیدے کو خراب کرنے والے اور اس کی ہمت کو پست کر دینے والے، اس کے حوصلے کو توڑ دینے والے ہیں۔ شراب کے تعلق سے یہ اخیر آیت تھی۔ اس سے قبل سب سے پہلے شراب کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشارہ دے دیا، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں فائدے تو ہیں لیکن نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ اشارہ کر دیا گیا کہ ان چیزوں کو بعد میں منع کر دیا جائے گا، چونکہ سماج میں اتنی کثرت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی کہ فوراً اس کے بارے میں حکم نازل کر دینے سے اس کے پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ تو قرآن مجید نے پہلا اسٹیپ لیا، اور وہ یہ تھا اشارے میں اس کی حرمت اور اس کے قبیح ہونے، برا ہونے کے بارے میں اشارہ دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد شراب کے تعلق سے اگلی آیت جو نازل ہوئی، جب لوگ دماغ کے اندر کچھ فکر بن گئی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم جب حالت نشہ میں ہو تو تمہیں نماز کے قریب نہیں آنا ہے بلکہ نماز سے دور رہو، اس لیے کہ آدمی نشے کے عالم میں جب اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور یہ معاملہ ہوا بھی تھا صحابہ کرام کے ساتھ، اس لیے منع کر دیا گیا۔ اور یہ ایک اور اس سے بہتر اشارہ تھا کہ اب شراب کی حرمت نازل ہونے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے۔ اللہ نے نازل کیا کہ لوگ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اس میں یقیناً فائدے ہیں لیکن نقصانات بھی بہت سارے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے، اور ان کے دعا کا مقصد یہ تھا کہ شراب کو حرام ٹھہرا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت کو نازل کیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب تیسری آیت یہ نازل ہوئی کہ شراب، جوا اور غیر اللہ کی جہاں عبادتیں کی جاتی ہیں اور شگون کے تیر، یہ ساری چیزیں شیطانی اعمال ہے، ان سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو اصحاب کرام نے فوراً کہا کہ اللہ ہم اس سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو نے حکم دے دیا فاجتنبوا، باز آ جاؤ، ہم باز آنے کے لیے تیار ہیں۔ اصحاب کرام نے فوراً شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا اور منہ سے لگی ہوئی شراب کو اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا، یہ نہیں کہ اس آخری گھونٹ کو استعمال کیا جائے۔ خمر عربی زبان میں کہتے ہیں ما خامر العقل، یعنی جو عقل کے پر مسلط ہو جائے، آدمی کے ہوش و حواس کے پر پردہ ڈال دے، اسی لیے اسے خمر کہا جاتا ہے۔ یعنی آدمی کی عقل کو چٹ کر جائے، اسے اپنے ہوش میں نہ رہنے دے۔ ذرا غور تو کیجئے عقلی طور کے پر کہ شراب کی سب سے بنیادی وجہ عقل کو ڈھانپ لینا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ انسان اور دیگر جانوروں کے درمیان جو امتیاز ہے، فرق کرنے والی چیز ہے، وہ عقل ہے۔ اب ہماری امتیازی شان عقل کی بنیاد کے پر رکھی گئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسی چیز استعمال کرتا ہے جو اس کی امتیازی شان کو ہی ختم کر دیتی ہے، تو یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ وہ اپنی امتیازی شان کو کھونے والی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو عقل بھی اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کرتی ہے کہ آدمی ایسی چیزیں استعمال کرے جو اس کی عقل کے پر حاوی ہو جائے اور انسان اور جانوروں کے درمیان کوئی تمیز نہ رکھے۔ کتنے شرابی ایسے ملیں گے شراب کے پینے کے بعد گندگی کے اندر، نالوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو اس مقام کے پر جائے، کوئی ہوشمند کبھی وہاں نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ایسی خطرناک چیز کو جو اس کی عقل کے پر حاوی ہو کر انسانیت کے دائرے کے باہر نکال دیتی ہے، بڑے شوق کے ساتھ پیسہ خرچ کر کے استعمال کرتا ہے۔ یہ تو ظاہری طور پر ہے، اور طبی نقطہ نظر سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے آدمی کے جگر کو خطرہ پہنچتا ہے، اس کی باڈی کو، یہاں تک کہ پھیپھڑوں تک کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت جو کہ نشے کے تعلق سے بڑی ہی اہم ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دینا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اگر کسی کی ذاتی نشہ لے کر آئے تو اس کی معمولی سی مقدار بھی حرام ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کو ہم زیادہ استعمال کریں
تب وہ ہمارے پر نشے کو طاری کر دیتی ہے تو ہم تھوڑا سا بھی استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ وہ چیز معمولی مقدار میں بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو لہذا آدمی کو ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ انگور کی شراب ہو تبھی آپ اس سے باز رہے، بلکہ ہر وہ چیز جو کہ ہماری عقل کے پر حاوی ہو جائے، نشے کے اندر ہمیں ملوث کر دے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اور وہ شریعت اسلامیہ کی نگاہ کے اندر اور شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق حرام ہوئے۔ اور حرام کے تعلق سے بات سمجھ لیجئے کہ حرام عربی زبان میں کہتے ہیں المنع الشدید، یعنی کسی چیز کو بڑی شدت کے ساتھ منع کیا جائے اس کو حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ المنع الشدید، بہت سختی کے ساتھ اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے نشے کے تعلق سے۔ اب اس کے علاوہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جس کا تعلق شراب سے تو نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں دراصل ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں، نقصان دہ ہے، گرچہ اس کی زیادتی اور عام طور سے جتنا لوگ استعمال کرتے ہیں وہ نشے میں نہیں لاتی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ استعمال کر لیا جائے تو یقیناً اس میں نشہ آ جاتا ہے، یا اس کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو طبیعت بے چین رہتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ لانے والی اور طبیعت کو بے چین کر دینے والی چیز حرام ہے۔ یعنی اگر آدمی کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، جیسا کہ تمباکو ہے یا بیڑی ہے، سگریٹ ہے، پوڑی ہے، جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایسی چیز ہے جسے پیک کر کے جس زہر کو ہمارے سماج کے اندر قیمتاً فروخت کیا جا رہا ہے، ہر آدمی اس سلو پوائزن کو بڑی شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ اتنا خطرناک زہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نشہ لانے والی، طبیعت کو بے چین کر دینے والی چیز حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر حرمت کا حکم لگا دیا، قطعاً اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نشہ آور چیزوں کے بارے میں اور ہمارے سماج میں جو اور بھی دیگر چیزیں ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے جاری رکھی جائے گی، پیش کی جاتی رہیں گی۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ آئندہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا